السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کی کلاس کے اوپر ہم سیکھیں گے کہ ہم عموماً ABCD کو حروف تہجی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ABCDEFG، لیکن کی بورڈ کے اوپر ایسے الفاظ کیوں ہیں؟ کیونکہ کی بورڈ کی اگر ہم کیز کی بات کریں تو QWERTYUIOP، ASDF نیکسٹ لائن ASDFGHJKL اور تھرڈ لائن ZXCVBNM، ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ ہم ہمیشہ سے انگریزی زبان کے حروف تہجی کو ترتیب کے ساتھ ہی پڑھتے آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کمپیوٹر کی بورڈ پر انہیں بے ترتیبہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ دراصل ٹائپ رائٹر کو 1870 کی دہائی میں کرسٹوفر لیتھم شوس نامی امریکن شہری نے ایجاد کیا تھا۔ یہ شخص 1819 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں پیدا ہوا۔ 14 برس کی عمر میں وہ ایک چھاپے خانے میں کام کرنے لگا۔ چھاپے خانے سے مراد یہاں پر وہ ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس نے طباعت میں کافی مہارت حاصل کر لی اور اس کے اندر بھی مہارت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک اخبار کا ایڈیٹر ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ چھپائی کا کام بھی کرتا رہا، پرنٹنگ کا کام بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس کے ملازموں نے ہڑتال کر دی۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ایک ایسی مشین بنائے گا جو چھپائی کا کام، پرنٹنگ کا کام خود کیا کرے گی۔ شوس نے کئی کتابیں شائع کی جن کے نمبر مور سے چھاپے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک ایسی مشین بنانی شروع کی جس سے کتاب کے صفحوں پر نمبر ڈالنے کا کام آسان ہو جائے۔ اس مشین کی شکل و صورت آج کل کے ٹائپ رائٹروں سے ملتی جلتی ہے۔ اس واقعے کے بعد شوس نے ایک ایسی ٹائپ مشین کا تذکرہ سنا جو لندن کے نمائش میں رکھی گئی تھی۔ اس کی شکل پیانو جیسی تھی۔ شوس نے ایک سادہ سی مشین بنانی شروع کی۔ اس نے ایک شخص گلانڈن کو اپنا شریک کار بنا لیا جو بہت محنتی اور ہوشیار کاریگر تھا۔ متواتر محنت اور کوشش کے بعد 1868 میں انہوں نے سب سے پہلا ٹائپ رائٹر بنایا۔ ایسی محنت کے بعد انہیں جو کامیابی ہوئی، اس سے خوش ہو کر انہوں نے ایک دن بہت سے خطوط دوستوں کو ٹائپ کر ڈالے۔ ٹائپ رائٹر کی چھپائی بھی صاف اور اچھی تھی، تاہم ابھی بھی بہت سی خامیاں تھیں جنہیں آہستہ آہستہ رفع کیا گیا اور آخر ٹائپ رائٹر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ اس کے موجدوں نے اس کی تیاری کے حقوق نیویارک کی ریمنگٹن کمپنی کو دیے اور ریمنگٹن کمپنی ٹائپ رائٹر بنانے لگے۔ اس وقت اب تک 100 قسم کے ٹائپ رائٹر بن گئے ہیں جن سے چھوٹے بڑے دونوں قسم کے حروف ٹائپ کیے جا سکتے ہیں۔ خطوط وغیرہ چھاپتے وقت الفاظ یا جملوں کے نیچے سرخ خط بھی کھینچا جا سکتا تھا۔ سرخ لائن آتی تھی۔ لمبائی کی طرف کاغذ کو کھینچنے کے لیے ایک پرزہ لگایا ہوتا ہے کہ سطر ختم ہو گئی ہے۔ اب تو برقی آلات سے چلنے والے ٹائپ رائٹر بن گئے ہیں۔ بعض ایسے ٹائپ رائٹر ہیں کہ ان سے کھڑ کھڑ کی آواز بھی آتی ہے، تو اب تو اس کے علاوہ ایسے ٹائپ رائٹر بن گئے ہیں جس کے اندر بالکل بھی آواز نہیں آتی۔ شروع میں جب ٹائپ رائٹر بازار میں آئے تو ان کا ٹائپ نہایت بھدا تھا اور ان میں صرف 2 یا 3 انگلیوں سے کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے ٹائپ رائٹروں کا ٹائپ بہت خوبصورت ہے اور ان پر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے کام کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسٹوفر لیتھم شوس نے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے بجائے بے ترتیبی کیوں رکھا ہے؟ جیسے ABCD، اس کے علاوہ بے ترتیبہ انہوں نے اس کے اوپر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ QWERTYUIOP اس طرح کیوں رکھے ہوئے ہیں؟
کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پہلے ٹائپ رائٹر میں الفاظ انگریزی حروف ترجیح کے مطابق ہی تھے، لیکن ایک ساتھ الفاظ بار بار دبانے سے ان کی کیز منجمد ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کو حل کرنے کے لیے کرسٹوفر لیتھم شیوس نے QWERTY کی ترتیب تیار کی، جس میں ایسے الفاظ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا تاکہ اس مسائل سے بچا جا سکے۔ تو صرف انہوں نے اس وجہ سے پہلے حروف تہجی کی ترتیب میں ہی بنایا تھا ABC کے حساب سے، تو الفاظ بار بار دبانے سے وہ منجمد ہو جاتے تھے، ایک جگہ پہ ٹھہر جاتے تھے، خراب ہو جاتا تھا کیز، تو انہوں نے اس ترتیب کو چینج کر کے تو پھر اس حساب سے رکھا کہ تاکہ انہیں تھوڑا ٹائم بھی ملتا ہے کیز کو دبانے میں، اور مختلف کیز اس طرح یوز ہوتے ہیں QWERTYUIOP، اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے پھر اس کو تیار کیا۔